بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں جی میرا خیال ہے یہ جو اشعار ہیں یہ میر درد کے ہیں، باقی آپ بہتر بتائیں گی۔ کب سے ہوں کیا بتاؤں جہان خراب میں، شب ہائے ہجر کو بھی رکھوں گر حساب میں۔ یہ غالب کا شعر ہے۔ غالب کا شعر ہے؟ اچھا غالب کیا فرماتے ہیں غالب صاحب جی اس میں؟ کب سے ہوں کیا بتاؤں جہان خراب میں، یہ جو دنیا ہے اس میں خرابی کے سوا کچھ نہیں، یہ دنیا جو ہے اس میں نقصان اور خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ میں کیا بتاؤں کہ کب سے میں زندہ ہوں اور کب میں دنیا میں آیا اور کتنا وقت ہو گیا ہے مجھے اس یہاں زندگی گزارتے ہوئے۔ اگر وہ ان راتوں کو بھی میں شامل کر لوں، شب ہائے ہجر کو جو جدائی کی راتیں تھیں، اگر ان کو بھی میں شامل کر لوں تو پھر تو میری لمبی زندگی۔ اچھا، اب اس میں شب ہجر جو ہے اس کو لمبا بتایا گیا ہے، وہ اتنی لمبی راتیں تھی۔ شب ہجر بذات خود ایک پوری زندگی ہے۔ ماں جی یہ تو انسانی نفسیات ہے کہ مصیبت میں وقت آپ کو لمبا لگتا ہے۔ خوشی کے لمحے ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے جانا ہے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ آئی نہیں اور جا رہی ہیں، تو یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ اور غالب تو پھر شب ہجر اور غالب کی شب ہجر، ہاں جی آپ بتا رہے ہیں۔ ہاں جی، تو شب ہجر جو ہے وہ اتنی لمبی ہے، ایک کیا اسے کہتے ہیں، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا، تو وہ روز روز مرنا ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب کتنی زیادہ زندگی میں کتنی بے شمار راتیں جو تھی وہ ہجر کی ہیں، اگر ان کی لمبائی اور ان کی طوالت کو بھی میں زندگی کے اندر شامل کر لوں تو پتہ نہیں میں کتنی طویل زندگی جی چکا ہوں۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کتنی لمبی زندگی جی چکا ہوں۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بغیر جو زندگی گزر رہی ہے وہ لمبی ہے جی۔ راجہ انور نے ایک جگہ لکھا تھا کہ زندگی تمہارے بغیر ایک طویل اور بے معنی موت ہے جی۔ تو عاشق کی جو زندگی ہوتی ہے نا جی محبوب کے بغیر، وہ ایک طویل اور بے معنی موت ہوتی ہے اگر عاشق مسلمان نہ ہو۔ مسلمان تو دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ اگلا شعر ہے ماں جی، اصل شاہد و مشہود، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ یہ پہلے ہو چکا ہے ایک دفعہ، لیکن آپ ایک دفعہ پھر تھوڑا سا کریں۔ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے۔ شہود کا مطلب دیکھے جانے والی چیز، دیکھنے والی آنکھ جو ہے، اور مشاہدہ جس کو جو دیکھنا ہے، اور شاہد جس کو دیکھا جا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے، اب اس میں ذرا لمبا اس میں لمبی فلسفی ہے، لیکن آپ مختصراً بتا دیں کہ یہ معرفت کا شعر ہے۔ معرفت کے معرفت کا شعر، معرفت کا شعر ہے۔ میں چلیں آپ کا لمبا پھر آپ سے کس دن ہم سنیں گے۔ میں تھوڑی گزارش کرتا ہوں، غالب یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی، کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمام کائنات میں اللہ تعالیٰ کے مناظر جا بجا بکھرے پڑے ہیں، اور اگر ہمیں تمیز ہو، ہمیں تھوڑی سی عقل ہو، تو ہمیں ہر جگہ خدا کی وجود کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ درخت بھی اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے، انسان بھی اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے، اور ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، ہر طرف تو ہی تو ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں، آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں۔ ہاں یہ تقریباً سارے ہی ہو چکے ہیں۔ تو آرائش جمال، حسن، اپنے حسن کی سجاوٹ سے فارغ نہیں ہوا ہنوز، ابھی تک۔ نقاب کے اندر ابھی تک اس نے، زیر نقاب اس نے آئینہ اپنے سامنے رکھا ہوا ہے۔ جیسے غالب کا شعر ہے، وہاں خدا رائی کو تھا موتی پرونے کا خیال، یہاں ہجوم گریہ سے تارے نگے نایاب تھا۔ تو اب جیسے کہا ہے اقبال نے کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکن، کہ اللہ پاک کی جو ہے کائنات وہ مسلسل سنور رہی ہے، وہ مسلسل اپنی زینت کی طرف بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے، نئے سے نئے جو ہے مشاہدات ہو رہے ہیں، نئے سے نئے انکشافات ہو رہے ہیں، اور زیر نقاب اللہ پاک جو ہے، اللہ پاک کی قدرت اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتی، وہ نقاب کے پیچھے ہے، وہ پس پردہ ہے، لیکن پس پردہ آئینے اس نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، اور مسلسل اپنی آرائش اور اپنے حسن و جمال کی زینت جو ہے اس میں مصروف۔ آج کی جو سائنس ہے نا جی، وہ بھی کہتی ہے کہ یونیورس از ایکسپینڈنگ یونیورس آج کل کے سائنسدان کا پسندیدہ موضوع ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن شریف میں ہے کہ ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی نئی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بے شک اس کائنات کی آرائش میں ہمتاً مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہی زیبا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے سورہ رحمان میں جیسے جی جب پوچھتے ہیں جیسا لمن بسما بات تو کہہ دیجیے کہ ہر ایک دن جو ہے اس کی اپنی شان ہے۔ جی
اللہ تعالیٰ ہر لحظہ ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی نئی شان ہے. اور میڈم نور جہاں تو مومن کے لیے بھی اقبال کی وہ نظم بڑی خوبصورت گا گئی, ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان, نئی آن, نئی بان. تو اگر آپ مومن ہیں تو آپ بھی ہر لحظہ نیا جہان پیدا کر سکتے ہیں جی. مومن بننے کی کوشش کیجئے, قرآن شریف پڑھیے, اقبال کی شاعری پڑھیے, غالب کی شاعری پڑھیے, ماں باپ سے پیار کیجئے, اپنے ارد گرد کے ہر رشتے کا حق ادا کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ.